الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ ہود کی ابتدا سے کر رہے ہیں۔ سورہ ہود کا ذکر حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے اندر دیکھا چند بال سفید تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے قابل رشک جوانی عطا فرمائی تھی اور مضبوط اور توانا جسم عطا فرمایا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کڑھتے تھے، روتے تھے اور ہر انسان کی فکر کرتے تھے۔ اس کے باوجود فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے اندر چند ہی بال سفید ہوئے تھے، حتیٰ کہ آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم داعی بھی تھے، مربی بھی تھے، محسن بھی تھے، مشفق بھی تھے اور امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، حتیٰ کہ یتیموں کے نگران بھی تھے، بیواؤں کے نگران بھی تھے۔ ان سارے کاموں کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بہترین جوانی عطا فرمائی تھی۔ فرمایا آقا کی داڑھی مبارک کے اندر چند ہی بال سفید ہوئے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں چونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر گزشتہ قوموں کی نافرمانی اور ان کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے اور قیامت کے احوال کا چونکہ اس سورہ ہود کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سورہ ہود کی وہ خاص آیت ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا۔ فرمایا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا۔ جب وہ آیت مبارکہ آئے گی تو اس کی تفسیر وہاں پہ آئے گی۔ تو بہرحال یہ سورہ ہود ہے، مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی، 123 آیات اور 10 رکوع۔ اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت کے شروع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی حقانیت اور قرآن کریم کے اعجاز کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے توحید اور توحید کے دلائل کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد جو منکرین قرآن تھے ان کو چیلنج دیا گیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ کر نعوذ باللہ خود بنا لائے ہیں تو تم اس جیسا قرآن بنا کے لاؤ۔ اور پھر اس کے بعد
دو مختلف گروہوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک گروہ تو وہ ہے جس کا مقصد اور محور صرف اور صرف جو ہے وہ دنیا کی زندگی، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو دنیا بھی حاصل کرتا ہے، دنیا بھی کماتا ہے، لیکن اس کا مقصد اور محور وہ دنیا کی زندگی نہیں، بلکہ اس کا مقصد اور محور وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے پہلے گروہ کو اندھا اور بہرا کہا گیا، اور دوسرے گروہ کو بینا اور سننے والا کہا گیا۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا اس سورہ مبارکہ کے اندر واقعہ ذکر کیا گیا، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر آخر کے اندر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ انسانوں پر جو عذاب آتا ہے اس کی دو بڑی وجہ ہوتی ہیں۔ فرمایا ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جب کسی قوم کے اندر فرمایا نیکی کی دعوت دینے والے اور اصلاح کرنے والے اصلاح کے کام کو چھوڑیں تو فرمایا پھر ان پر عذاب آیا کرتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ذکر کی کہ جب کوئی قوم عیش پرستی کے اندر حد سے آگے گزر جائے تو فرمایا پھر اس کے بعد اس قوم پر اللہ رب العزت کا عذاب آیا کرتا ہے۔ یہ سورہ ہود کے مضامین کا خلاصہ ہے۔ اب ہم اس سورہ مبارکہ کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ الف لام را، شروع کے اندر یہ حروف مقطعات کا ذکر کیا گیا۔ آپ بار بار اس بارے میں سنتے ہیں کہ حروف مقطعات، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو کاٹا گیا ہو، چونکہ ان حروف کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ الف لام را، ہا میم، اسی طرح عین سین قاف، اسی طرح شروع کے اندر فرمایا الف لام میم، تو اس لیے چونکہ ان حروف کو علیحدہ علیحدہ کر کے کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان حروف مقطعات کا معنی کیا ہے؟ اس میں سب سے محفوظ قول تو یہ ہے کہ واللہ اعلم بالصواب، اس کے معنی کو اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور بعض رات نے کچھ معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، ان میں سے ایک معنی جو قلب کو اور دل کو لگتا ہے، وہ جو مفسرین کرام نے، علماء کرام نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حروف مقطعات کا ذکر کر کے حروف مقطعات کے ذریعے جو قرآن کریم کے منکر ہیں، قرآن کریم کی صداقت کے منکر ہیں، ان کو چیلنج کرتے ہیں۔ اور وہ چیلنج یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اس قرآن کو پیغمبر نے خود بنایا ہے، تو فرمایا تم بھی عربی دان ہو۔ جو قرآن کریم کے اندر الفاظ استعمال ہوئے ہیں، حروف استعمال ہوئے ہیں، الف با تا سا، یہ سارے حروف تمہاری زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں، تم بھی زبان جانتے ہو، عربی دان ہو، لہذا اگر پیغمبر علیہ السلام نے نعوذ باللہ قرآن کو گھڑا ہے تو تم قرآن جیسا کلام بنا کے لاؤ۔ اور یہ معنی اس لیے ذہن کے اور قلب کے زیادہ قریب ہے کہ جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ حروف مقطعات کے بعد اگر تذکرہ آتا ہے تو قرآن کریم کا تذکرہ آتا ہے، جیسا کہ یہاں پر اس کے بعد حروف مقطعات کے بعد فرمایا کتاب احکمت آیاتہ، فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کو محکم بنا دیا گیا ہے۔ فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کو مضبوط بنا دیا گیا ہے، یعنی نہ تو اس کے
الفاظ کے اندر غلطی کا احتمال ہے اور نہ ہی اس کے معنی کے اندر غلطی کا احتمال ہے، جبکہ اس کے علاوہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کے الفاظ کے اندر بھی تحریف ہو گئی اور ان کے معنی کے اندر بھی تحریف ہو گئی، لیکن یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ جیسے قرآن کریم آیا اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک سورت، ایک ایک حرف ویسے ہی محفوظ ہے۔ اور اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے، آپ اس کو نہیں جان سکتے کہ آج جب ہم اس سورہ ہود کو پڑھ رہے ہیں تو ہم یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورہ ہود وہی ہے جو کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے پڑھی، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آگے تابعین کے سامنے پڑھی۔ آج بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورہ ہود وہی ہے، اور بڑے یقین کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ سورہ ہود وہی ہے جو کہ آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوگی۔ باقی جو کتابیں ہیں ان کے الفاظ کے اندر تحریف ہوگی، ان کے معنی کے اندر تحریف ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سند متصل کے ساتھ نہیں تھے ان کے الفاظ، لیکن قرآن کریم ایک سند متصل کے ساتھ آیا ہے کہ آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینکڑوں صحابہ کرام کے سامنے اسے پڑھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے ہزاروں لوگوں کے سامنے اسے پڑھا، تابعین کے سامنے، پھر تابعین نے تبع تابعین کے سامنے پڑھا، یعنی ہر دور کے اندر اس کو پڑھنے والے ہزاروں کی تعداد کے اندر موجود تھے۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو ہزاروں کی، لاکھوں کی تعداد میں تو اس کے حفاظ مل جائیں گے، اور چہ جائے کہ اس کی تلاوت کرنے والے تو لاکھوں سے بھی تجاوز کر جائیں گے۔ تو اس لیے واقعتاً قرآن کریم نے جو دعویٰ کیا کہ اس کی آیتیں مضبوط بنائی گئی ہیں، اس کی آیتوں کو محکم کیا گیا ہے، اور جہاں پہ یہودی رہتے ہیں وہاں پہ تورات کا عالم نہیں ملے گا، جہاں پہ عیسائی رہتے ہیں وہاں پہ انجیل کا عالم نہیں ملے گا، لیکن قربان جائیں اس قرآن کریم پر، اس کلام مقدس پر، اس اللہ رب العزت کی بہترین کتاب پر، کہ اس کے حفاظ ہر ملک میں ملیں گے، ہر شہر میں ملیں گے، ہر بستی میں ملیں گے، ہر محلے میں ملیں گے، حتیٰ کہ محلے کے بہت سارے گھرانوں کے اندر حفاظ قرآن مل جائیں گے۔ تو اس لیے واقعتاً قرآن کریم اعجاز والی کتاب ہے، قرآن کریم حکمت والی کتاب ہے، قرآن کریم مضبوطی والی کتاب ہے، اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں اور قرآن کریم کے معنی بھی محفوظ ہیں، ان کے اندر کوئی رد و بدل نہیں، اس لیے کہ قرآن کریم سند متصل کے ساتھ آیا ہے۔ اور دیکھیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں پہ عیسائی رہتے ہیں وہ اپنی انجیلوں کو جمع کریں، جہاں پہ یہودی رہتے ہیں وہ اپنی تورات کو لے آئیں۔ ایک ملک کی تورات، ایک جگہ کی تورات دوسری تورات سے نہیں ملے گی، ایک تورات دوسری تورات سے نہیں ملتی، ایک انجیل دوسری انجیل سے نہیں ملتی، لیکن قرآن کریم کو آپ جس ملک سے لے آئیں، پاکستان سے ایک نسخہ لے لیں، ہندوستان سے دوسرا نسخہ لے لیں، تیسرا نسخہ بنگلہ دیش سے لے لیں، چوتھا نسخہ آپ امریکہ سے لے لیں، اور پھر ان کو ملائیں تو ان کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک سطر کے اندر آپ کو کوئی تبدیلی نہیں نظر آئے گی۔ حتیٰ کہ میں تو اس سے بڑھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کو رہنے دیجئے، قرآن کریم کے جو حفاظ ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لائیے، ہر ملک کے بچے کو لائیے، اس کی زبان الگ ہے، اس کی غذا الگ ہے، اس کی سمجھ الگ ہے، لیکن آپ ایک جگہ پر پوری دنیا کے حفاظ کو، پورے ملکوں کے حفاظ کو جمع کر کے آپ ان سے قرآن سنیے، ایک زبر زیر کا بھی فرق نظر نہیں آئے گا۔ واقعتاً یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، قرآن کریم کا معجزہ ہے، اور
دیکھیں بائبل کو یہ بہت بڑی کتاب سمجھی جاتی ہے اور اس کو آج کل قرآن کریم کے مقابلے میں لایا جاتا ہے۔ بائبل کیا ہے؟ تورات اور انجیل دونوں کے مجموعے کا نام بائبل ہے، اور بائبل اس کی کچھ آیتوں کے بارے میں یہودی اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ کچھ آیتیں اس کی وہ ہیں جو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، فرمایا ان کے ذریعے سے، ان کے واسطے سے ہمیں وہ آیتیں حاصل ہوئی ہیں، اور ان کو وہ عہد عتیق کا نام دیتے ہیں۔ اور کچھ آیتیں کہتے ہیں کہ وہ ہیں جو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد الہام کے ذریعے سے انہیں حاصل ہوئی ہیں، انہیں وہ عہد جدید کا نام دیتے ہیں۔ لیکن چاہے عہد جدید ہو یا عہد عتیق ہو، اور دیکھیں عہد عتیق کے اندر 9 کتابیں ہیں اور عہد جدید کے اندر 7 کتابیں ہیں، کوئی ایک کتاب نہیں، لیکن پھر بھی یہ آپس کے اندر نہیں ملتی، ان کے اندر اختلاف ہے، اس بائبل کے اندر اختلاف ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ قرآن کریم جیسے نازل ہوا تھا ویسے ہی زبر زیر پیش کے ساتھ، ایک ایک آیت کے ساتھ، ایک ایک حرف کے ساتھ آج بھی ویسے ہی موجود ہے۔ تو اس لیے فرمایا کتاب احکمت آیات، یہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو مضبوط بنایا گیا ہے، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر اس کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جو بڑی حکمت والی ہے اور بہت باخبر ہے۔ فرمایا کیوں نہ اس کی آیتیں محکم ہوں، کیونکہ اس کو کھول کھول کر اس ذات نے بیان کیا ہے جو حکمتوں والی ہے، جو ہر چیز سے باخبر ہے۔ پہلا حکم کیا دیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، فرمایا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، عبادت صرف ایک اللہ کی، رکوع اللہ کا، سجدہ اللہ کا، قیام اللہ کا، جھکنا اللہ کے لیے، عبادت اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کسی کی نہیں۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نذیر بھی ہوں اور بشیر بھی ہوں، ڈرانے والا بھی ہوں اور خوشخبریاں دینے والا بھی ہوں۔ جو لوگ نہ ماننے والے ہیں ان کو جہنم سے ڈرانے والا، اور جو اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لانے والے ہیں، ان کو جنت کی خوشخبریاں دینے والے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، فرمایا تم اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر تم اسی کی طرف رجوع ہو جاؤ، يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، وہ تمہیں اچھی زندگی عطا کر دے گا، الی اجل مسمى، ایک متعین وقت تک۔ یہاں پہ 2 باتیں ارشاد فرمائی کہ اپنے رب سے گناہ بخشواؤ یعنی استغفار کرو، اور دوسرا فرمایا کہ اس کی طرف رجوع ہو جاؤ، اس سے توبہ کرو۔ ہم ان دونوں لفظوں کو ایک ہی اکٹھا استعمال کرتے ہیں کہ توبہ اور استغفار۔ استغفار کسے کہا جاتا ہے؟ استغفار تو اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان سے گناہ ہو گئے ہیں ان گزشتہ گناہوں پر ندامت کا اظہار، اس کا نام استغفار ہے۔ اور توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ اور آئندہ نیکی کرنے کا پکا عزم بالجزم، اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ اللہ سے استغفار تو کر رہا ہے لیکن دل کے اندر گناہ کرنے کا ابھی جذبہ جو ہے وہ موجود ہے، تو ایسی توبہ پہ تو شیطان بھی ہنستا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایسے استغفار سے تو خود استغفار کی ضرورت ہے، ایسی توبہ سے تو خود توبہ کی ضرورت ہے کہ فرمایا استغفار بھی کر رہا ہے، تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ دل کے اندر یہ بھی لیے ہوئے ہے کہ ابھی پھر گناہ کروں گا، تو فرمایا ایسی توبہ سے تو توبہ کی ضرورت ہے، ایسے استغفار سے خود استغفار کی ضرورت ہے۔ فرمایا اپنے رب سے گناہ بخشواؤ، پھر اس کی طرف رجوع ہو جاؤ، تو تمہیں کیا ملے گا؟ یمتعکم متاعا حسنا، وہ تمہیں بہترین زندگی عطا کر دے گا، الی اجل مسمى، ایک متعین وقت تک، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور وہ ہر فضل والے کو اپنا فضل عطا کر دے گا، ہر زیادہ کام کرنے والے کو اس کا اجر جو ہے وہ زیادہ دے دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی کرو، اگر وہ منہ موڑے، فرمایا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو فرمایا
میں خوف کرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کا، میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ یعنی اگر تم توبہ استغفار بھی نہ کرو، اللہ کی طرف رجوع بھی نہ کرو، اللہ سے معافی بھی نہ مانگو، تو فرمایا بڑے دن کے عذاب کا میں تم پر خوف کرتا ہوں۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، سب نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے پاس لوٹنا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَصْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، خبردار بے شک وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ، سنو جس وقت وہ اپنے کپڑوں کو لپیٹتے ہیں۔ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، اللہ جانتے ہیں جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دلوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ان منافقوں کا ذکر ہے جو کہ اسلام، مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جلتے تھے، اور ان کا بغض جو ہے وہ دل کے اندر لیے ہوئے تھے، لیکن اس چیز کو چھپاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے، آقا علیہ السلام کے پاس آ کر ایسی باتیں کرتے، ایسی حالت اختیار کرتے اور ایسا طریقہ اختیار کرتے جس سے یوں معلوم ہوتا کہ یہ نبی کے عاشق ہیں، معلوم ہوتا ان جیسا تو عاشق کوئی ہے ہی نہیں دنیا کے اندر۔ اللہ نے فرمایا وہ آپ کے پاس آتے ہیں لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا وہ اس چیز کو چھپانا چاہتے ہیں، لیکن فرمایا بندوں سے تو چھپ جائیں گے لیکن کیا اللہ سے بھی چھپ جائیں گے؟ فرمایا اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اللہ کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو۔ فرمایا اللہ ان کے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، اللہ ان کے باطن کو بھی جانتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، کیونکہ وہ تو دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، اس لیے جو دلوں کے اندر ان کے اب خیالات پیدا ہو رہے ہیں یا آئندہ مستقبل کے اندر جو خیالات ان کے دلوں کے اندر پیدا ہوں گے، اللہ رب العزت ان کو بھی جاننے والے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن کریم کی حقانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر سچا پکا یقین نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو منافقت سے بچائے، جھوٹ سے بچائے، تمام بری خصلتوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو سچا پکا نبی علیہ السلام کا امتی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ قرآن کریم کو صحیح معنی میں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اس کے معنی کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اچھی خصلتیں نصیب فرما، بری خصلتوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ قرآن کریم کو ہم سب کو اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ قرآن کریم کو ہم سب کے روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے شفا بنا۔ اے اللہ ہم سب کے لیے قرآن کریم کو زندگی کا امام بنا، قبر کے اندر روشنی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ آخرت کے اندر ہم سب کے لیے سفارشی بنا۔ اے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اکمل شفاعت نصیب فرما۔ ہم سب کی ساری دعاؤں کو اپنے فضل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم۔ جزاکم اللہ۔